یا رب میں گنہگار ہوں، توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ جی ناظرین کرام، اور اس وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ذکر ان پاک ہستیوں کا، اور آج کے دن کو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو آج فتح مکہ کا دن ہے، اور آج کے روزے کی جو نسبت ہے، آج کے دن کی جو نسبت ہے وہ فتح مکہ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام آج چونکہ 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب ہوگی آج، تو ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جن لوگوں نے اعتکاف کرنا ہے آج، وہ انشاءاللہ تعالی اعتکاف میں بھی شامل ہو جائیں گے، اعتکاف کریں گے وہ اللہ کریم کی رضا کے لیے۔ اور آپ سب سے ایک مرتبہ پھر التماس دعا ہے، مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل حال رکھیے گا۔ اور ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنی بہن کی جانب، ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں عائشہ ابو بکر۔ عائشہ، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ اعتکاف کے جو فضائل ہیں اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ تو فتح مکہ سے ابتدا کرتے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ فتح مکہ کا جو پس منظر ہے آپ اس کو بیان فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین آمین۔ سلمہ، فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اسی شہر کی طرف فاتحی کی حیثیت سے گئے جس شہر سے لوگوں نے آپ کو مجبور کر دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اپنے دوست کے ساتھ چھپ کر ہجرت کریں۔ تو بہت روشن دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پس منظر کے حوالے سے، تو جب مدینہ میں آپ تشریف فرما ہوئے تو مدینہ کی سلطنت کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اور باقی جو معاملات تھے ان میں ایک جو خواہش آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی وہ دوبارہ سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی تھی۔ تو 6 ہجری کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کا سفر اختیار کیا اور عمرہ کی نیت سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کی طرف جا رہے تھے تو کفار مکہ کو یہ پتہ چلا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر کی صورت میں آ رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا شاید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو بار بار بھیجا، اور اس چیز کی ایک تو انہوں نے یقین دہانی بھی لی کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے جانور جو جن پہ نشان لگایا جاتا تھا وہ بھی دکھائے اور کہا کہ ہمارے پاس مزید اسلحہ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ نیام کے اندر ہے، اور انہیں یقین دہانی کروائی کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ لیکن کفار مکہ کو ایک شبہ تھا، اب انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اور وہ یہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ اگر ہم نے آپ کو جو ہے وہ عمرہ کرنے کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم آپ سے دب گئے ہیں، یہ ہماری شان میں جو ہے وہ شان کے شایان شان نہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو بہت سے لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی کہ آپ کسی کو عمرہ کرنے سے روکنے کی مجاز نہیں ہے، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ آبائی علاقہ ہے، لیکن وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 10-11 دیگر صحابہ کے ساتھ مکہ روانہ کیا تاکہ وہ ان سے سفیر کی حیثیت سے بات چیت کر سکیں۔ وہاں پر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا، اور ان کی غیر موجودگی میں یہ اطلاع مشہور ہو گئی مسلمانوں کے درمیان کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے وہ ایک بیعت رضوان بھی کی، جو کہ بہت مشہور اور تاریخی اہمیت رکھتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس وجہ سے اختصار کے ساتھ عرض کریں کہ پھر جو ہے وہ بیچ میں کچھ آدمی یعنی ثالثی کا کردار انہوں نے ادا کیا، جن میں سہیل کا نام ہمیں ملتا ہے تاریخ میں، اور اس نے دونوں فریقین کے درمیان صلح کا ارادہ کیا، اور اس صلح میں اس نے جو معاہدہ جو ہے وہ طے ہوا، بظاہر اس کی کچھ شکیں اسلام کے جو ہے وہ فیور میں اتنی نہیں جا رہی تھی۔ اس میں یہ تھی کہ مسلمان اس سال خاموشی سے واپس چلے جائیں، اگلے سال ان کو عمرے کی اجازت دی جائے گی، وہ آئیں گے، ان کے ساتھ اسلحہ نہیں ہوگا،
اور وہ آئیں گے صرف مکہ میں 3 دن کا قیام کریں گے، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو اور اس کے علاوہ ان کا ایک جو اس میں شک تھی وہ یہ تھی کہ عرب قبائل کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو مسلمانوں کے فریق بنے، چاہیں جو ہے وہ مشرکین مکہ کی وہ ان کے حلیف بنے. اور ایک اس میں یہ بھی تھی کہ آپس میں دونوں فریقین جنگ نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہوگی جس سے تنازع کیا جائے. تو اس میں اور ایک اور مزید چیز اگر دیکھی جائے تو وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مشرکین مکہ کے پاس پناہ لینے آئے گا تو مشرکین مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مشرکین کی جانب سے کوئی مسلمانوں کے پاس جائے گا تو انہیں واپس کرنا پڑے گا. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ ایزدی سے ملی ہوئی بصیرت کے باعث جانتے تھے کہ یہ صلح جو کہ بظاہر صلح حدیبیہ ایک مسلمانوں کو یعنی ایک نظر آ رہی ہے کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے، اصل میں یہی فتح مبین. صحیح. جی ناظرین کرام، پروگرام نور رمضان میں اس وقت ہوا جاتا ہے. ایک مختصر سے وقفے کا آپ سے ملاقات کرتے ہیں. وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان سلمہ خان. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس عمرے کی نیت سے آئے تھے، کیا وہ عمرہ انہوں نے ادا کر لیا تھا؟ اچھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا احرام کھولنے کا اور آپ واپس چلے گئے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا. پھر 7 ہجری کو جب سال مکمل ہوا جو ہے فتح خیبر کے بعد، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے پہلے عمرے کے لیے آئے تھے لیکن وہ ادا نہیں کر سکے کفار مکہ کی ہٹ درمی کی وجہ سے، وہ عمرہ قضا کرنے کے لیے میرے ساتھ آئیں. اور یہ بہت بڑا شرف تھا. تو وہی صحابہ کی تعداد جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئی. اس میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ جانتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح سے لیس ہو کے گئے. آپ نے حکم ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہم تمام اوزار ہیں ان کو مکہ کے باہر رکھ دیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے کہ اگر کوئی شرارت مکہ کے لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنی دفاعی پوزیشن میں ہوں. تو پھر آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری میں آئے اور آپ نے عمرہ شریف ادا کیا اپنے صحابہ کے ساتھ، اور 3 دن جیسا کہ معاہدہ ہوا تھا آپ واپس تشریف لے گئے. اچھا، یہ تو کیونکہ صلح تھی تو پھر یہ قائم رہی یا ٹوٹ گئی؟ سلمہ، ہوا یہ کہ جب صلح ہوئی تھی تو مکے کے قریب کے 2 گروہ تھے جن کا آپس میں اختلاف تھا. ان 2 گروہوں میں سے ایک گروہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کا ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا، اور عرب زبان کے بڑے پکے تھے. تو انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ عہد نامہ دکھایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہی حلیف بننا چاہتے ہیں. تو وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبول فرما لیا اور وہ حضور کے حلیف بن گئے. اور جو دوسرا ان کا مخالف گروہ تھا بنو بکر، اس نے جو ہے وہ کفار مکہ کی ساتھ دیا کیونکہ وہ اپنی آپس کی دشمنی کی وجہ سے. اب ہوا یہ کہ ایک رات جو گروہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف تھا اس کے اوپر بنو بکر کے لوگوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا جو کہ کفار مکہ کے حلیف تھے. اب جب حملہ کیا تو ان کے تقریباً 23 افراد کے جانوں کا ضیاع ہوا، اور کفار مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا. جب یہ بات ہوئی اور یہ پیغام لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ آئے کہ ہمارے ساتھ ہم آپ کے حلیف تھے اور آپ نے دینا ہے اور آپ کا معاہدہ بھی ہے کفار مکہ کے ساتھ، تو یہ صورتحال انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پیغام بھجوایا. جب پیغام ان تک پہنچا تو وہ اس وقت رعونت میں تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ توڑنا چاہیں معاہدہ تو توڑ دیں، لیکن جلد ہی انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے ہیں کہ صلح کا معاہدہ توڑ بیٹھے ہیں. اور جب یہ معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے عائشہ، تو اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے اور مشرکین مکہ کی جانب سے کس رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا؟ وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان چونکہ حلیف تھے اس گروہ کے جس کے اوپر ظلم ہوا تھا، جس کی وجہ سے معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، تو مسلمانوں نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اس معاہدے کو، یعنی جو پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے ان کے ساتھ کیا تھا اور حضور نے اس کے اوپر جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کی تھی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو انہی کے ساتھ تھے. تو جو کفار کی طرف سے رد عمل آیا صلح کے ٹوٹنے سے، ان کو جب اندیشہ ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے حضرت
ابو سفیان جو اس وقت ایمان کی دولت نہیں لائے تھے ان کو باقاعدہ مدینے بھیجا کہ ہم جو کہہ بیٹھے ہیں یہ ہم سے ہو گیا, ہمارا اس میں نہیں تھا دھیان, تو آپ جو ہے وہ صلح کا معاہدہ جو ہے وہ قائم رکھیں. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جو کہ رولز کے مطابق تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی ارشاد فرمایا کہ آپ نے صلح توڑ دی ہے. اچھا, اب یہ تو تھا پس منظر فتح مکہ کا, تو اب جب ہم فتح مکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا کیا طرز عمل تھا اس موقع پر؟ اب یہ جو صلح کا معاہدہ یہ ٹوٹ چکا تھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی عرب قبائل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیف تھے یا حضور پر ایمان لا چکے تھے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو پیغام بھیجا کہ ہم مکے کی طرف کوچ کریں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف جو ہے وہ عازم سفر ہوئے. اب یہ ایک فاتح کا لشکر تھا جو مدینہ سے مکہ کی طرف اس وادی میں جا رہا تھا, کہ جہاں سے ان کو پہلے تو نکالا گیا اور بعد میں ان کو عمرہ کی سعادت سے بھی روکا گیا اور اس کے بعد معاہدہ بھی توڑ دیا گیا. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے وہ قریب مکہ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا تو اس وقت بھی کفار کے کچھ لوگ آئے جن میں ابو سفیان بھی تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا کہا کہ آپ جو ہے وہ معاہدے کا دوبارہ انہوں نے ذکر کرنا چاہا یا اس قسم کی باتیں ہوئیں. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کو شو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے تمام چولہوں کو جو ہے وہ روشن کر دیں تاکہ ایک اس امت مسلمہ کی ایک جو ہے وہ دھاک کا سا نما ہو جائے. اور پھر ساتھ امن کا جو پہلو ہمیں فتح مکہ سے ملتا ہے اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. فاتحی کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں لیکن ارشاد فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے, جو ابو سفیان جو کہ سردار تھے ان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے معافی ہے, جو اپنے ہتھیار گرا دے اس کے لیے معافی ہے, جو کعبۃ اللہ کے حد میں چلا جائے اس کے لیے معافی ہے. یہ معافی سلمہ ان لوگوں کے لیے تھی کہ جنہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکے میں تنگ کیا, پھر آپ کے جانثاروں کے ساتھ جو دیگر غزوات ہوئے ان میں بھی انہوں نے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا. اور اسی کے ساتھ ہی عائشہ میں اپنے اگلے سوال کو جوڑوں گی کہ مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کے موقع پر کیا اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے, خاص طور پر اگر ہم رمضان کے پرسیپشن سے دیکھتے ہیں تو کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہم مسلمانوں کو؟ اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم دیکھیں تو ایک تو یہ کہ مسلمان نے عہد شکنی نہیں کرنی, اپنی طرف سے کبھی بھی کسی وعدے کو نہیں توڑنا. اسلام نے اس کے بارے میں بڑا زور دیا ہے. دوسری چیز کہ اپنے آپ کو دشمن سے بے خبر بھی نہیں رکھنا, یعنی زندہ قوموں کی طرح جو ہے وہ اس نے ایکٹیونیس کا ثبوت دینا ہے امت مسلمہ نے. تیسرا, اللہ جب اسے فتح و نصرت دے دے تو اس نے جابر ظالم سرکش حکمرانوں کی طرح برتاؤ نہیں کرنا, بلکہ اس نے ایسا رویہ رکھنا ہے کہ وہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کے دن تم پہ کوئی مواخذہ نہیں, میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے برادران سے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. اچھا, تو عائشہ پھر اس کے ساتھ ہی جو فتح مکہ کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی تو عام معافی کا جو اعلان کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر اس کا کیا اثر ہوا؟ وہ قوم جو بڑے بڑے غزوات کے بعد بھی اپنی ہٹ درمی سے پیچھے نہ ہٹی, جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے یہ رویہ دیکھا جو کہ ایک حاکم کی حیثیت سے تھا اور عام معافی کا تھا, تو اس قوم نے اپنے دل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر دیے. اور وہ خاتون اگر ہم دیکھیں کہ جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا, ہندا, وہ بھی اسلام کے دامن میں آ گئی, اور اس کے بعد آپ کا اور ابو جہل کے بیٹے مسلمان ہو گئے, اور اس کے بعد ان لوگوں کا جو اسلام کی ترویج میں کردار رہا وہ ناقابل بیان ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد بڑی بڑی مہمات میں ان لوگوں نے اپنے فرائض انجام دیے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ لوگوں کے دل سختی سے یا حکمرانی سے نہیں بلکہ نرمی اور حسن اخلاق سے ہی جیتے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی جانب جو کہ اعتکاف تھا, اور اعتکاف کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. عائشہ, آپ اس کے معنی و مفہوم پہ سب سے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے. سلمہ, اعتکاف کا لفظی معنی ہے دھرنا مارنا. دھرنا مارنا یعنی انسان کمر بستہ ہو کر کسی بات کے پیچھے پڑ جائے.
بلکہ صحیح، شعب واہ۔ الایمان کی روایت ہے کہ حضرت عطا بن خراسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دربار پہ عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اپنا آپ پیش کر دینا اور دنیا اور ما فیہا سے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی توجہ کو ہٹا لینا اعتکاف ہے. سبحان اللہ. اچھا عائشہ، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں کیا جاتا ہے اعتکاف؟ ایک مقصد جو علماء کرام نے بیان فرمایا وہ مین مقصد جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھا کہ اعتکاف کے ذریعے انسان لیلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے. صحیح. کیونکہ بڑی قدر والی رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، تو اس کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا. جیسے آقا کریم علیہ السلام نے ابتدا میں 1 ماہ کا اعتکاف کیا اور اس کے بعد جو ہے آخری عشرے میں جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام نے اس بات کا کہا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کریں. اور پوری عمر آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ آقا کریم علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے. تو ایک تو مقصد اللہ کو راضی کرنا، دوسرا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش، اور تیسرا محبوب کی ادا کو ادا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، اعتکاف کیا یہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہی میں کیا جاتا ہے یا اس سے قبل جو امتیں تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی؟ جی، قرآن مجید میں اس حوالے سے ہمیں ایک آیت ملتی ہے سورہ البقرہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اعتکاف کی عبادت آقا کریم علیہ السلام کی شریعت سے پہلے بھی اقوام میں موجود تھی. اچھا، کیا فضیلتیں ہیں اعتکاف کی؟ جی، اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے الدر المنثور کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا جن کی مسافت مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہو. سبحان اللہ. یعنی 3 ایسے گیپس آئیں گے معتکف کے اور جہنم کے درمیان، اور ہر گیپ اتنا وسیع ہوگا کہ مشرق اور مغرب اس میں سما جائیں. تو انسان جو 1 دن کا اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت سے اعتکاف کرتا ہے، شرط وہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور نیت جب خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ مومن کو اعتکاف کرنے کی وجہ سے جہنم سے اتنا دور کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک لحظہ، ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے. تو اعتکاف کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل رہا؟ جی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ظاہری طور پر ہم میں موجود رہے آپ اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے، بلکہ اگر کسی دفعہ ماہ رمضان میں کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکتے تو شوال میں اعتکاف کیا کرتے. سبحان اللہ. اعتکاف لازمی کرتے. اور آپ فرماتی ہیں کہ انہی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ کے وصال ظاہریہ کے بعد تمام امہات المومنین ہم بھی اعتکاف اہتمام کے ساتھ ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کا کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اچھا عائشہ، اعتکاف جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا اس کی کچھ مخصوص شرائط ہیں؟ اگر کچھ شرائط ہیں تو بیان فرما دیجئے. عالمگیری جو کہ ایک مشہور کتاب فقہ ہے، فقہ حنفی کی، اس میں ہے کہ اعتکاف کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بلوغ شرط نہیں. یعنی کوئی بچہ جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچا اگر وہ بھی اعتکاف کرتا ہے اور اسے سمجھ ہے تو اس کا بھی اعتکاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اسے فضیلتوں سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ہی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی کچھ اقسام بھی ہیں؟ جی، اعتکاف کی 3 اقسام ہیں.
پہلا اعتکاف اعتکاف واجب، دوسرا سنت اور تیسرا نفل ہے۔ اگر کوئی شخص منت مانے کہ میں اعتکاف کروں گا میری حاجت پوری ہو جائے، تو اب اس منت کو پورا کرنا اس پر واجب ہو گیا، تو یہ اعتکاف جو کرے گا وہ اعتکاف واجب ہوگا۔ دوسرا جو اعتکاف ہے ماہ رمضان کا، جس میں روزہ رکھنا شرط ہے، وہ اعتکاف سنت ہے، اور یہ سنت علی کفایہ ہے، یعنی اگر ایک بھی کوئی ادا کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے تمام کی سنت پوری ہو جاتی ہے اگر ایک معاشرے میں۔ اور تیسرا جو منت کے لحاظ سے بھی نہ ہو اور جو سنت بھی نہ ہو اور ماہ رمضان کا بھی نہ ہو، ویسے کوئی اللہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرے تو وہ اعتکاف نفل ہوگا۔ جیسے کہ اس میں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ مسجد میں کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اسی لیے کہا گیا علماء نے جب مسجد میں داخل ہو، جیسے مسجد نبوی شریف کی اللہ حاضری سب کو نصیب کرے، تو وہاں پر یہ کہو کہ نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اس سے اعتکاف کی نیت کر لینے سے مسجد میں کھانا پینا اب اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ مسجد کی تکریم یہ ہے کہ مساجد میں کھانا پینا اور سونا جائز نہیں ہے، لیکن اگر علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے والا یہ کہے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں مسجد میں داخل ہوتے وقت، تو اس کے لیے ان امور کا کرنا جائز ہو جائے گا۔ اچھا عائشہ، اعتکاف خواتین کے اعتکاف کی اگر ہم بات کریں تو کیا انہوں نے بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرنا ہے؟ جی سلمہ، نہیں، اعتکاف خواتین ان کے اپنے گھروں میں ہوگا، اور وہ اپنے گھر کا کوئی کونا مختص کریں گی اس مقصد کے لیے، اور اس کو جو ہے وہ مسجد بیت کی حیثیت ان لمحات میں، جن لمحات میں وہ اعتکاف کر رہی ہوں گی، حاصل ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے بیسیکلی نا یہ مشکل ہو جاتا ہے امور خانہ کے ساتھ ساتھ ان کو کرنا، تو اگر کوئی خاتون خانہ اس پہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر یہ سوچتی ہے کہ میں اعتکاف نہیں کر پاتی، کاش میں کر سکتی، تو پہلے تو اس کو اس کی نیت کا اجر مل گیا۔ دوسرا، وہ جو کوشش اپنے گھر والوں کی خدمت میں کر رہی ہے وہ بھی تو نیکی کا کام ہے، تو اس کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو اس کی نیت کا اجر دے گا۔ ہاں، البتہ دل میں یہ گوشہ ضرور، اس شوق کو جگہ ضرور دینی چاہیے کہ کاش میں بھی جو ہے وہ گوشہ نشینی اپنے رب کے لیے اختیار کریں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کی سعادت زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور حاصل کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اعتکاف کے فضائل کے حوالے سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ جی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ہم عمرہ کی سعادت حاصل کریں، ہم حج کی سعادت حاصل کریں، اللہ جانے قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارتیں دی، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کریں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک پہلو عرض کر دوں کہ یہ جو ثواب ہے حج کا، جیسے ماں باپ کو کسی نے دیکھا محبت کی نگاہ سے، اس کو بھی قبول حج کا ثواب ہوگا، اس سے فرض حج پورا نہیں ہوگا، یعنی فرض حج کرنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی نشست کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جی، اللہ کریم سے دعا ہے عائشہ کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی کی خاطر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو اعتکاف کرنے کی سعادت ضرور نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔